یہ تو کلیئر ہے کہ پیدائشی رضوی ہیں جی اور گھٹی میں الحمدللہ بریلی کا دودھ بھی ہے اور وہ رضویت پلائی گئی ہے جی بالکل. چونکہ ماں نے گھٹی دیا ہے. بھی جاننا چاہیں گے آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا حضور ہاں تاج الشریعہ سے آپ جیسے کا پورا گھرانہ نہیں جو نہیں ہے تو میں نے مرید ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں خلافت کا بھی نہیں ذکر میں ایڈ نے کرنا ذکر جو چاہیں کیا گے. کہ میری والدہ اور میرے والد صاحب قبلہ، تو یہ حضور تاج الشریعہ کی میری والدہ بھی مریدہ ہیں، جی تو چونکہ حیات سے ہیں ابھی اماں میری، اور والد صاحب حضرت کے مرید تھے لیکن مرید ہیں، ان کا انتقال ہو گیا 1999 میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرے بڑے ابو یا بڑی امی یا میری دادی وغیرہ سب پورا خانوادہ، اس میں کچھ لوگ پہلے کے جو ہیں دادا یا پردادا، وہ لوگ یہ سب حضور مفتی اعظم عالم اسلام ماشاء اللہ. یعنی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سب کے سب مرید تھے. اس کے بعد کے لوگ ان سے مرید تھے، یعنی کہ اور میں اس کے بعد سن 2009 میں میں مرید ہوا بریلی شریف جا کے ازہری مہمان خانے میں. حضور تاج الشریعہ سے میں مرید ہوا. اس کیفیت کو میں اس وقت لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا چونکہ وہ الگ کیفیت ہوتی تھی، حضرت سامنے موجود تھے. اور اس کے بعد سے پھر مجھے خلافت کی جہاں تک بات ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ پیدائشی رضوی ہیں جی اور گھٹی میں الحمدللہ بریلی کا دودھ بھی ہے ماشاء اور وہ رضویت پلائی گئی ہے اللہ. جی بالکل. چونکہ ماں نے گھٹی دیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کی لوریاں سنا سنا کے ماشاء انہوں نے بڑا کیا ہے. خلافت کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلی خلافت جو ملی وہ ہمارے سیوان کے ایک عظیم شخصیت ہیں جو خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، اور مفتی اعظم ہند کے معتمد بھی تھے سیوان میں، بلکہ اس پورے علاقے میں، سیوان چھپرا گوپال گنج میں. اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہ ہیں حضور امید قوم حضرت علامہ مولانا شبیہ القادری رحمۃ اللہ علیہ، جی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شبیہ القادری رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث الورا سیوان عربی کالج غوث الورا کے بانی ہیں، اور ایک اور مدرسہ ہے سیوان شہر میں محی العلوم شکل ٹولی ایک جگہ ہے وہاں کے یہ بانی ہے، اور بھی مختلف مدارس اور مساجد کے وہ بانی ہیں. اور ان کے خدمات کو ہم بیان نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے پوری زندگی سیوان کے لیے دیا، وقف کر دیا. سیوان چھپرا گوپال گنج، خاص طور سے سیوان میں جو 19 بلاک ہیں، جی لکڑی نبی گنج سے لے کر گٹھنی تک اور نوتن سے سسون، یہ جیسے بلاک آپ سمجھ رہے ہیں کھنڈ، تو یہ بلاک جو علاقہ ہوتے ہیں، تو اس بلاک کے ہر پنچایت ہر علاقے میں حضرت علامہ شبیہ القادری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے. انہوں نے جو کام کیا، تو ایک بار میں تقریر کر رہا تھا تو موجود تھے. تقریر کے بعد انہوں نے مجھے اپنی خلافت اور اجازت سے نوازا، تو یہ پہلی خلافت تھی. اس کے بعد پھر تاج السنہ نبیر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ توصیف رضا خان مدظ اللہ العلی ودامت فیضم علینا، انہوں نے باضابطہ ایک تقریر کے بعد ایک جگہ خطاب میں کر رہا تھا، تقریر کے بعد باضابطہ انہوں نے اعلان کیا خلافت، اجازت، اور جو بھی تبرکات ان کے مشائخ کے ذریعے ان تک پہنچے وہ ساری چیزوں سے انہوں نے نوازا. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک نقش بندی بزرگ ہیں جو سریا شریف اعظم گڑھ سے جن کا تعلق ہے، وہ نبیر حضور شبیہ غوث اعظم اور شہزادے حضور امام الاولیاء، یعنی ان کے دادا حضرت علامہ تقی جیلانی، ان کے والد صاحب حضرت سید قاسم جیلانی، ان کے بیٹے ہیں حضرت سید غلام رسول نقشبندی، آپ جانتے ہوں گے، خانقاہ نقشبندیہ حضوریہ کے صاحب سید، انہوں نے بھی اپنی خلافت اور اجازت سے نوازا. ساتھ ہی ساتھ ابھی اسی سال 8 فروری کی بات ہے کہ ہزاری باغ کے بڑکا گاؤں کے علاقے میں خطاب کر رہا تھا. دوران خطاب شہزادے حضور منانی میاں علامہ عمران رضا خان سمنانی میاں تشریف لائے، تو بیان میرا چل رہا تھا لیکن انہوں نے مائک دوران بیان لے لیا مجھ سے، اور لینے کے بعد باضابطہ انہوں نے اسی وقت اپنی خلافت اور اجازت سے مجھ کو نوازا. تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ ان بزرگوں کی امانتوں کی جو امانت میرے پاس موجود ہے، بس دعا کریں کہ اس میں خیانت میں نہ کروں بس.